بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت جو اللہ رب العزت کی آیات اور ان کا مفہوم اور نباب مختلف عنوانات اور موضوعات کے تحت آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، ان میں سے آج کی یہ نشست دوسری نشست ہے مبادیات اور ابتدائیہ کے عنوان سے جو آیات ہیں کتاب اللہ میں سے جو لی گئی ہیں کہ بنیادی باتیں جو اس ساری جد و جہد اور یہ جو اقامت دین اتباع وحی کے لیے ایک کاوش ہے کہ جس میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ان کو ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی قرآن مجید کا اتباع کریں زندگی کے سارے شعبوں میں، انفرادی و اجتماعی معاملات میں، اور انشاءاللہ باذن اللہ یہ جتنے بحران ہیں، جتنا یہ روئے زمین پر فساد پھیل چکا ہے، جتنا شر ہے، اس سے اللہ رب کریم ان لوگوں کو، ان مومنین کو جو وحی کا اتباع کریں گے ان کو نجات دے گا اور اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں اور خیر اور برکات سے بہرہ مند کرے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ دوسری نشست مبادیات اور ابتدائیہ کے عنوان سے جو یہ آڈیو ریکارڈنگز ہے، پہلی نشست میں 3 جو عنوانات تھے، ایک تو انتصاب تھا اس پوری جد و جہد کا، اس کا ایک ضمنی موضوع تھا، دوسرا کہ اللہ رب کریم کے کلمات اور اللہ کی سنت کیا رہی ہے، اور تیسرا جو موضوع ہے وہ آج کی اس نشست میں یعنی ضمنی موضوع، اسی موضوع مبادیات اور ابتدائیہ کا جو ذیلی عنوان ہے وہ تیسرا، اس سے آج ہم شروع کریں گے اس دوسری نشست کو، وہ ہے نقطۂ ماسکہ، یعنی یہ ساری جو کاوش ہے، جو ساری نوع انسانی کے لیے وحی کے اتباع کی یہ جد و جہد ہے، کاوش ہے، اس روشنی کو لوگوں تک، اس نور کو لوگوں تک پہنچانا ہے کہ وہ زندگی کے انفرادی و اجتماعی مختلف کوششوں سے متعلق کیا رہنمائی دیتا ہے، تاکہ جو لوگ وحی کا اتباع کرنا چاہیں ان کے سامنے سارا منظر واضح ہو اور وہ بآسانی، چاہے دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہیں، اس سے پہلے ان کا کسی قوم، کسی علاقہ، کسی رنگ، نسل، مذہب سے تعلق ہے، تو وہ سب مل کر سبیل اللہ پر آ سکیں، اللہ رب کریم کے راستے کے اوپر، اور حزب اللہ، جند اللہ کے صفوں میں شامل ہو سکیں۔ تو اس سلسلے میں نقطۂ ماسکہ اس پوری کاوش کا، اس جد و جہد کا وہی ہے جو ہر دور میں تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دعوت کا ایک نب نباب، نچوڑ اور نقطۂ ماسکہ، مرکزی نقطہ ہوتا تھا۔ وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 سے سب انبیاء اور رسول علیہ السلام کی یہی ایک دعوت ہوتی تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کے عبد بن جاؤ، یہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ضابطے ہیں، آئین اور دساتیر ہیں، ان کو رد کر دو، یہ جو مذہبی پیشواؤں کے، حکمرانوں کے اور سرمایہ داروں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جن کے تحت وہ کرۂ ارض پر انہوں نے فساد برپا کر رکھا ہے ہر شعبہ زندگی میں، تو ان سے برات اختیار کر کے ان سے کیونکہ یہ طاغوت ہیں، ان سے اجتناب کرتے ہوئے اپنی معیشت، معاشرت، اخلاقیات، انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام معاملات، چاہے وہ عدل و قسط سے متعلق ہوں، چاہے وہ گورنمنٹل سٹرکچر سے متعلق ہوں، کوئی بھی شعبہ ہے، عبادات ہوں، حدود اللہ ہوں، معیشت ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہوں، اور باہمی رشتے ہوں، جو بھی
بھی زندگی کا شعبہ ہے، حقوق و فرائض سے متعلق، ہر بندے کے انفرادی و اجتماعی کردار سے متعلق، وہ کتاب اللہ میں سے صرف اللہ کی کتاب قرآن کریم سے ان کو اخذ کیا گیا ہے الحمدللہ، اور وہ اسی طرح مختلف ٹاپکس پر، مختلف عنوانات کی صورت میں وہ موجود ہیں۔ ان میں سے ان تمام کا، اس پوری جدوجہد کا اور تمام عنوانات اور موضوعات اور تمام پہلوؤں کا مقصد کیا ہے کہ لوگ ہوائے نفس کا اتباع نہ کریں، اس سے فساد پھیلتا ہے، شہوات کا اتباع نہ کریں، اور وہ جو ان کی باطن میں، نفس میں جو شیطانی تحریکات ہیں، جو شیطانی وسوسے ہیں، ہوائے نفس ہیں، شہوات ہیں، تکبر ہے، ان کو چھوڑ کر، یا آدمیوں کے بنائے ہوئے جو قوانین و ضوابط ہیں، جو آئین دستور ہیں، یا مذہبی پیشواؤں کا، شیاطین کا گھڑا ہوا جو باطن مذاہب ہیں ان کے گھڑے ہوئے، ان سب سے برات اختیار کر کے اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کو قرآن کریم کی تعلیمات سے، وحی کی آیات سے ہم آہنگ کرنے، یہ ہے اللہ کا عبد ہونا۔ ہر دور میں انبیاء اور رسول علیہ السلام نو انسانی کو اسی طرف بلاتے رہے ہیں۔ اب چونکہ نبوت کا سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، کسی نبی نے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے بعد نہیں آنا، تو یہ ذمہ داری وارثون الکتاب کی ہے، مومنین کی ہے، جو اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وحی کے اندر، قرآن مبین کے اندر آج بھی وہی تاثیر ہے، وہی اس کے اثرات اور نتائج ہیں، جب وحی کا اسی طرح اتباع کیا جائے جس طرح مختلف ادوار میں مومنین انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کرتے ہوئے وحی کے بتائے گئے راستے پر، سبیل اللہ پر چلتے تھے، تو ان کو جو نعمتیں اللہ رب کریم کی طرف سے، رحمتیں، فضل اور خیر، برکات، امن، اطمینان ملتی تھی، فرحت ملتی تھی، تسکین ملتی تھی، وہ آج بھی بالکل اسی طرح ساری نوع انسانی کو مل سکتی ہے اگر وہ اسی طرح وحی کا اتباع کریں جس طرح قرآن کریم میں بیان کیا گیا، اور جس طرح تاریخ میں، ماضی میں مومنین وحی کا اتباع کرتے رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا عبد بننا اور طاغوت سے اجتناب کرنا۔ اور دوسرا اسی مفہوم کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 میں اللہ وحدہ لا شریک نے واضح کیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تم سب کا، ساری نوع انسانی کا، اب چونکہ ان کے آلہات متفرقہ ہیں، بلکہ ہر مذہب کے اپنے اپنے مزید ہر فرقے کے درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں آلہات ہیں، سینکڑوں انہوں نے انداد اللہ بنائے ہوئے ہیں، اور سینکڑوں شرکا بنا رکھے ہیں جن کو انہوں نے مختلف قسم کے نام ہیں، اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام ہیں جو لوگوں نے دے رکھے ہیں۔ اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں کسی کا تذکرہ نہیں کیا، دیگر یہ ان کے خود ساختہ اکابرین ہیں، زعماء ہیں، جن کو وہ سادتنا و کبرانا کہتے ہیں، اپنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کا نام دیتے ہیں، بزرگان کا، یا ائمہ یا فقہاء، کوئی بھی کئی نام دے رکھے ہیں مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے۔ ایک تو اس طرح ان کے آلہات متفرقہ ہیں، سب کے اپنے اپنے، ہر مذہب کے، پھر ہر مذہب میں سے فرقے کے اپنی اپنی جو شخصیات ہیں جن کو انہوں نے ایک بت بنا کر ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے عبد بنے ہوئے۔ اسی طرح مختلف مذاہب کے آپس میں، جس طرح مسلمانوں کے اپنے گھڑے ہوئے آلہات اور ہیں، ہندوؤں کے اپنے گھڑے ہوئے خود بنائے ہوئے آلہات اور ہیں، نصارہ کے اپنے ہیں، عیسائیوں کے، یہودیوں کے اپنے ہیں، دیگر مذاہب کے اپنے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے جو ان کے اپنے گھڑے ہوئے آلہات میں سے الہ صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک، کوئی دوسرا الہ، کوئی دوسرا رب، کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں کہ جو ہدایت دے سکے، جو نوع انسانی کو اپنے طور پر، اپنے نفس، اپنی ذات کی طرف سے خیر و شر کی تمیز کر سکے، کوئی پیمانے مقرر کر سکے، جو نور اور ظلمات کا از خود کوئی تعین کر سکے، خیر و شر کا، اصلاح اور فساد کا، حق اور باطل کا، بلکہ تمام نوع انسانی بشمول تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے، وہ خود شاہراہ حیات کے اوپر ہدایت کے لیے
لیے وحی کے اسی طرح محتاج ہوتے تھے جس طرح ہم محتاج ہیں اور قیامت تک آنے والے سارے انسان محتاج ہیں۔ شاہراہ زندگی کو روشن صرف وحی کر سکتی ہے، اور وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام جب ہدایت کے حصول کے لیے وحی کے محتاج تھے تو پھر دیگر آدمیوں کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم بڑے ذہین فطین ہیں، ہم بڑے صاحبان عقل و فکر ہیں، تو ہم زندگی کی ان تاریک راہوں کو اپنی عقل و فکر یا دانش و بینش سے روشن کر دیں گے، تو یہ محض غلط فہمی اور فریب ہے۔ زندگی کے جو راستے ہیں وہ صرف رب کریم کی نازل کردہ وحی قرآن کریم کے ساتھ روشن ہو سکتے ہیں، اور یہی کتاب روشن کرتی ہے، اور قیامت تک یہی کتاب ہوگی جو زندگی کی تاریک راستوں کو روشن کرے گی۔ اور جو لوگ اس کتاب کے مطابق اپنے سارے امور معاملات ہم آہنگ کر دیں گے اس کتاب کی آیات سے، تعلیمات سے، تو وہ رب کریم کی نصرت و تائید ان کے شامل حال ہوگی۔ اور یہ ہے جو انسان ان تمام دنیا کے مختلف اقوام میں سے، مختلف مذاہب میں سے، مختلف فرقوں میں سے، مختلف رنگ و نسل کے حامل لوگوں میں سے جو لوگ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اسلام کا جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے پہلے دن سے، اور سب کا الہ ایک ہی ہے، الہ واحد، تو ان کو چاہیے کہ وہ سب ہماری اس کاوش میں، اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارا الہ الحمدللہ رب العالمین الہ واحد ہے۔ ہم تمام یہ جو باطل الہات ہیں، جو آدمیوں کے گھڑے ہوئے ہیں، آدمیوں کے تراشے ہوئے ہیں، آدمیوں نے ان کو مختلف درجات اور منصب اور سندیں دی ہوئی ہیں، مقامات دیے ہوئے ہیں، اللہ رب کریم نے ان کے لیے قرآن کریم میں کوئی ایک لفظ بھی نازل نہیں کیا۔ ہم ان تمام باطل الہات سے بیزار ہیں اور ان سے برات اختیار کر چکے ہیں، چاہے وہ کتب کی صورت میں ہوں، ملفوظات کی صورت میں، شخصیات کی صورت میں، ان کے کردار کی صورت میں، اعمال کی اور ان کے افکار و نظریات کی صورت میں، کسی صورت میں بھی ہوں، ان کی قبروں کی صورت میں ہوں، الحمدللہ رب العالمین ہم ان تمام سے برات اور بیزاری اختیار کر چکے ہیں۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اور جو کردار و عمل ہے وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے متبعین کا وہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ نام ہم کسی کا بھی نہیں لیتے، چونکہ نام کسی کا بھی تذکرہ نہیں ہے قرآن کریم میں۔ جتنا عرصہ بھی قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو کسی ایک مومن کا نام بھی نہیں لیا گیا سوائے زید رضی اللہ عنہ کے۔ تو اس سلسلے میں جو بعد میں آنے والی شخصیات ہیں، یا جو بعد میں لکھی گئی کتابیں ہیں، جو بعد میں شخصیات کے افکار و نظریات ہیں، جو ان کی قبریں ہیں، ان سے ہمیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ کوئی لینا ہے نہ دینا ہے، نہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ ہم قطعی طور پر اس سب کچھ سے ناتعلق ہیں۔ آخری جو شخصیت ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کا ہے۔ اس کے علاوہ نزول قرآن کے عہد میں یا اس کے بعد کے کسی شخص کا نام لینے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، چونکہ قرآن کریم میں اس کا نام نہیں آیا، چاہے لوگوں نے ان کو کوئی بھی درجات دے رکھے ہوں۔ ہمارے لیے کوئی ان کی نہ تو ضرورت ہے ہمیں، نہ ہمیں ان سے تعلق ہے، اور نہ ہم دین کا کسی کو حصہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو کتابیں ہیں، قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس کے علاوہ ہمیں نہ تو کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کوئی دین کا حصہ ہے، چاہے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں۔ 1400 سال میں جتنی کتابیں قرآن مجید کے بعد لکھی گئی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کی دین میں ضرورت ہے، اور نہ ہی ان کو طرف رجوع یا کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو ماخذ بنایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو قرۂ ارض پر ایک ہی مقام ہے جس کی طرف تمام نوع انسانی کو جانا چاہیے، اور وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، مسجد الحرام۔ اس کے علاوہ ہم تمام جو قرۂ ارض پر تمام جو مقامات ہیں جن کو لوگوں نے مختلف قبریں ہیں اور مختلف مقامات ہیں اور اس طرح کے جن کو مزار کہا جاتا ہے، یا آشیانے ہیں، ہم آستانے ہیں مختلف قسم کے، کوئی بھی جگہ ہیں، کسی حوالے سے ان کی کوئی تاریخی کوئی لوگوں نے اس کو فضیلت دے رکھی ہے، یا یہ لوگوں کے اپنے وضع کردہ چیزیں، دین میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے۔ اور تو اور خود محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی قبر پر جانے کی بھی کوئی نہ ضرورت ہے، نہ اس کا دین سے تعلق ہے۔
تو یہ ہے الہکم الہ واحد کی دعوت۔ قرآن کریم ساری نوع انسانی کے لیے ہے، بیت اللہ مسجد الحرام ساری نوع انسانی کے لیے ہے، اللہ وحدہ لا شریک رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین، اور اس سے قبل کے جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے ان کا اسوہ حسنہ بھی کافۃ للناس ہے۔ تو یہ ساری نوع انسانی کو الہ واحد کے اوپر، اسی طرح انہی اصولوں کے اوپر یہ جو 4-5 اصول بیان کی گئے، انہی اصولوں پر جو لوگ آ جائیں گے ان کا الہ ایک الہ واحد ہوگا، اور یہی ہماری دعوت ہے، اور یہی وہی کے پیغام ہیں، اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں۔ اور اس ضمنی عنوان میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 50 ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون، کہ اے میری قوم اللہ کے عبد بن جاؤ، صرف اللہ کا حکم مانو، اللہ کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تم جن کو الہات بنا رکھا ہے تم نے، یہ صرف افطرا ہے، یہ اللہ پر تم نے جھوٹ کر رکھا ہے کہ فلاں شخصیت بڑی بزرگ تھی، فلاں شخصیت نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ حکم دیا ہے، فلاں نے یہ کام کیا ہے، فلاں نے یہ عمل کیا ہے، فلاں کا یہ نظریہ تھا، فلاں کا یہ موقف تھا۔ وہ تمام کا تمام افطرا علی اللہ کاذبہ، دین کے متعلق کوئی بھی بات قرآن کریم کے علاوہ کرنا وہ اللہ پر جھوٹ کرنا ہے، چاہے اس کو حدیث کا نام دیا جائے، چاہے اس کو سنت کا نام دیا جائے، چاہے اس کو فقہ کا نام دیا جائے، چاہے اس کو اجماع کا نام یا کوئی بھی نام دیا جائے، جو افراد کی ہوئی باتیں ہیں، یا چاہے وہ بے شک انبیاء علیہ السلام سے منسوب کر دی جائیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے صرف وہی پیغام وحی کا لوگوں تک پہنچایا جو ان انبیاء علیہ السلام پر وحی اللہ رب کریم کی طرف سے ہوتی تھی، نہ اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا نہ کمی کی۔ خود محمد رسول اللہ علیہ السلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ رب کریم نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے، اس کی تفصیل کر دی ہے کہ وحی کے علاوہ دین سے متعلق محمد رسول اللہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، اور نہ انہوں نے کہا۔ جو کچھ وحی ہوا وہ قرآن کریم میں ہے، اور جو قرآن مجید میں نہیں ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کو الہ ماننا۔ اور اس کے بعد یہ چوتھا جو ضمنی موضوع ہے وہ ہے ذیلی عنوان، وہ ہے حق و باطن اور اصلاح و فساد کے پرکھنے کے لیے معیار کیا ہے، پیمانے کیا ہیں، کہ جس سے پتہ چل سکے کہ حق کیا ہے اور باطن کیا ہے۔ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 کو آپ دیکھ لیں، یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، کہ یہ جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی کا مقصد ہوتا ہے زمین میں اصلاح کرنا، نوع انسانی کے سارے انفرادی و اجتماعی معاملات میں اصلاح کرنا، احسان کا راستہ دکھانا، خیر کا، الفت کا، اخوت کا جو راستہ ہے، جو وحدت کا راستہ ہے، یہ اصلاح کا راستہ ہے، امن کا راستہ، جس میں حزن نہیں ہے، جس میں ریب نہیں ہے، جس میں تذبذب نہیں ہے، ایک یہ ہے وحی کے اتباع کا راستہ۔ اور جو یہ مفسدین ہوتے ہیں، یہ جو راستہ دکھاتے ہیں، اس سے نوع انسانی میں الفت اور وحدت پیدا نہیں ہوتی، اخوت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، کہ وہ جس کو جوڑنے کا اللہ نے امر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ نوع انسانی کے باہمی رشتوں کو جوڑو اور ان کو امتاً واحدہ بناؤ، وہ الہکم الہ واحد، جس قوم کا، معاشرے کا، یا پوری گلوب کے دنیا کا، جب گلوب کے آبادی کا جب الہ اللہ وحدہ لا شریک ہوگا، الہ واحد ہوگا، تو وہ سب آپس میں جڑے ہوں گے۔ یہ ایک واحد طریقہ ہے لوگوں میں وحدت پیدا ہونے کے لیے۔ تو یہ جو لوگ اس وحدت کو توڑتے ہیں، یقطعون ما امر اللہ بہ، جن نوع انسانی کے رشتوں کو توڑتے ہیں، ان میں عداوت پیدا کرتے ہیں، ان میں اختلافات پیدا کرتے ہیں، اور ان میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں، تو
یہ لوگ بنیادی طور پر فساد کرنے والے ہیں۔ اور یہ تینوں طبقات جو حکمران طبقات ہیں، یعنی فرعون، اس نے کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس نے اپنے اہل کو، بنی اسرائیل کو شیعہ گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور اسی طرح مذہبی پیشوا بھی یہی کام کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو تفرقہ میں، اختلافات میں ڈالتے ہیں، گروہ در گروہ اور جماعتوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی فساد کرنے والے ہیں۔ حکمران مختلف پارٹیوں کی صورت میں، سیاسی جماعتوں کی جو باہم ایک دوسرے سے متصادم ہوتی ہیں، ان کی صورت میں فساد پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو توڑتے ہیں ایک دوسرے سے۔ جو مذہبی پیشوا ہیں وہ مذہب کے نام پر نوع انسانی کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، ان کی وحدت کو پارا پارا کرتے ہیں۔ اور یہ جو سرمایہ دار ہیں، یہ مترفین ہیں، یہ جو قارون کی نظریاتی اولاد ہیں، یہ نوع انسانی کو ارتکاز دولت کے لیے مختلف طبقات میں اور مختلف اس میں ایک درجہ بندی کر کے اور لوگوں کو اکثریت کا ناجائز استحسان کر کے لوگوں کو گروہ میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ تمام لوگوں کی یکساں بنیادی انسانی جو ضروریات ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، ان کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اکثریت محروم ہوتی ہے۔ ان کے پاس مناسب خوراک کے لیے، علاج کے لیے، تعلیم کے لیے، رہائش کے لیے جو مال دولت اور وسائل اور سرمایہ نہیں ہوتا، وہ محرومیوں کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے، بے بسی کی زنجیروں میں، جبکہ جو ایک قلیل سی اکثریت ہوتی ہے اس کے پاس دولت کا بے تحاشا نامحدود ارتکاز ہوتا ہے، اور وہ اس ارتکاز کی بنیاد کے اوپر بے پناہ بے تحاشا وہ اسراف و تبذیر کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ جو کرۂ ارض کے مجموعی وسائل پیداوار ہیں اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو ساری انسانیت کے جن کے اوپر یکساں حقوق ہیں، وہ چند فیصد جو اشرافیہ ہے، جو مترفین ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ ان سب کو ضائع کر رہی ہوتی ہے، ان پر ان کا تصرف ہوتا ہے، کیونکہ ایک دولت کی تقسیم کا باطن اور ظالمانہ نظام ہے۔ تو یہ مفسدین ہیں۔ تو آپ جب بھی پہچاننا چاہیں، غور و فکر کریں، تو جو لوگ نوع انسانی کو جوڑنے کی بات کریں، سارے کرۂ ارض کے انسانوں کو یکساں بنیادی انسانی حقوق اور ذمہ داریوں کے ساتھ اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ قیام کرتے ہیں، انبیاء اور رسول علیہ السلام کا راستہ یہی ہے۔ تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو مختلف بنیادوں پر مختلف طریقوں سے نوع انسانی کو توڑنے والے ہوتے ہیں، وہ مفسدین ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، یہ وہی طاغوت ہوتے ہیں، اور یہی راستہ سبیل الطاغوت ہے۔ تو دنیا میں نہ تو کوئی گرے ایریا ہے، درمیانی راستہ دنیا میں بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی یا آدمی سبیل اللہ پر ہوتا ہے یا سبیل الطاغوت پر ہوتا ہے، ایک راستے پر ہوتا ہے، ایک وقت دو راستوں پر نہیں ہوتا، گرے ایریا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ان دو راستوں کی دو ہی منزلیں ہیں، آخرت میں بھی تیسری کوئی منزل نہیں ہے، یا جنت یا جہنم۔ تو اس جو حق و باطل کو سمجھنا ہے، جو اصلاح و فساد کو سمجھنا ہے، تو سب سے پہلے آپ اس پیمانے پر پرکھیں کہ جو آپ کو الہ حکم الہ واحد کی طرف ساری انسانیت کو لے کر جانا چاہتے ہیں، وہ اصلاح کرنے والے ہیں، اور جو تفرقہ میں، اختلافات میں اور شیعہ گروہوں میں اور بغین بینہم پیدا کرتے ہیں اور تعصب پیدا کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام مفسدین ہیں، اور وہی اللہ کے دشمن ہیں اور شیاطین ہیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب کریم نے جو اس کے برعکس یہ جو یقطعون ما امر اللہ کے، یعنی اس کو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان رشتوں کو، ان بندھنوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد بناتے ہیں، یہ تو حزب الشیطان ہے۔ اور یہ جو حزب اللہ ہے، ان کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، کہ جو جس کو اللہ رب کریم نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں، یعنی ساری نوع انسانی میں وحدت پیدا کرنے کے لیے الہ حکم الہ واحد کے نظریے پر نوع انسانی کو لے آتے ہیں، اور یہی انبیاء اور رسول علیہ السلام کا راستہ ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ان کے دلوں میں اپنے رب کی خشیت ہوتی ہے، یعنی وہ تکبر نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، وہ انکار نہیں کرتے وحی کے اتباع سے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ زمین میں اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔
اور سورت یوسف کی آیت نمبر 39 سے اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی زبانی وہ جو اپنے جو اس کے ساتھی ساتھ تھے قید میں، ان سے کہا یا صاحب یہ سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، کہ اے میرے ساتھی قیدیو، تو کیا بہت سارے جو ارباب متفرقہ ہیں، مختلف تم نے بہت سارے رب بنا رکھے، وہ بہتر ہیں یا صرف ایک اکیلا اللہ واحد القہار کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو یہ بہتر ہے۔ یہ وہی دعوت ہے جو تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دعوت تھی کہ الہکم الہ واحد۔ تو ہماری الحمدللہ رب العالمین اس جد و جہد کا جو نقطۂ ماسکہ ہے، یہ جو حق و باطل کو اور اصلاح و فساد کو پرکھنے کا معیار اور پیمانہ ہے، یہ رہتی دنیا تک روز اول سے اور قیامت تک یہی ایک ہی رہے گا کہ جو لوگ بہت سارے الہات کی دعوت دیتے ہیں، فلاں بزرگ ہیں، فلاں پیر ہیں، فلاں شخصیت ہیں، فلاں امام ہیں، فلاں بڑے محترم شخصیت ہیں، ان کی بھی فلاں بات ان کی ماننے، فلاں عمل ان کا ماننے، فلاں یہ کرنے، بہت سارے جو ایک مجموعہ بنا دیتے ہیں، وہ تمام کے تمام وہ ارباب متفرقہ والے ہیں، الہات متفرقہ، ان کے بہت سارے الہات ہیں۔ اور جو ہر معاملہ زندگی کے لیے انفرادی و اجتماعی کوئی بھی عمل ہو، کوئی معاملہ ہو، اس کے لیے صرف اللہ کی وحی پر انحصار کرتے ہیں، صرف کتاب اللہ قرآن کریم کی آیات بینات، اس سے باہر کسی کی نہ ان کو بات کی ضرورت ہے، اور نہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، نہ ان پر انحصار کرتے ہیں، اور نہ ان سے ان کا کوئی تعلق ہے، چاہے وہ شخصیات ہیں، چاہے وہ کتب ہیں، چاہے وہ تاریخی واقعات، افکار و نظریات ہیں، کچھ بھی ہو۔ تو یہ دو راستے ہیں، ان میں تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین حق اور باطن کو، خیر اور شر کو اسی پیمانے پر ہم نے پرکھا ہے، اور اسی لیے یہ جو اقامت دین اتباع وحی کی جو جد و جہد ہے، اس کا یہی راستہ ہے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کا راستہ تھا کہ ہم الہ واحد کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور خود اسی راستے پر الحمدللہ رب العالمین گامزن ہیں۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 29 میں بھی اسی حقیقت کو ان الفاظ میں واضح کیا گیا ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، کہ اللہ رب کریم تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ اس میں بہت سارے باہم مخالف شرکاء ہیں، یعنی ایک غلام ہے، اس کے بہت سارے آقا ہیں، وہ بہت ساروں کی کوئی بات کسی کی مانتا ہے، کوئی کسی کی، کوئی کسی کی، ان میں باہم بھی اختلافات ہیں، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، اپنے اس کے آرڈرز ہیں، اس کے احکامات ہیں، اس کے مطالبے ہیں، وہ ایک ہی بندہ سب کی بات مان رہا ہے، یا ایک آدمی ہے جو صرف ایک کی بات مانتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ یہ جو مشرک ہوتا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ دیگر بہت ساری شخصیات کے افعال، اقوال، اعمال اور اس کے عقائد و نظریات کو شامل کیا ہوتا ہے، یہ اس کی مثال اسی بندے کی طرح ہے جس میں ایک غلام کے بہت سارے آقا ہوں، اور وہ اضطراب میں مبتلا رہے گا، وہ ہمیشہ تکلیف میں، ذلت میں، اور ہمیشہ ایک اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈالے رکھے گا۔ تو جس کا ایک ہی الہ ہے کہ اس کو اور کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اسی الہ پر ایمان رکھنے والا ہے، مومن ہے، اس کی مثال اسی بندے کی طرح ہے کہ جس عبد کا، جس غلام کا صرف ایک ہی آقا ہو، اس نے اسی ایک ہی آقا کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں، جو اس کا طریقہ کار ہے اسی کے مطابق اس نے چلنا ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اور انداد
اس کے جو حنیف ٹھہرا دیتے ہیں، وہ ان سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں، جس طرح اللہ رب کریم سے محبت کرنی چاہیے وہ اسی طرح ان کو محبوب رکھتے ہیں، جبکہ جو مومنین ہوتے ہیں تو ان کی تو شدید تر محبت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ آج ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر یہ جو 1400 سال کا خاص طور پر، یہ ویسے تو تمام مذاہب میں یہ چیز ہے، یہود و نصارہ میں بھی اسی طرح تفرقہ ہے، اور ان کے مذہبی پیشواؤں کے ان کی جو مذہبی ورثہ ہے صدیوں کا، وہ بھی اسی دندن میں دسے ہوئے ہیں، یا دیگر مذاہب کے ماننے والے انہوں نے بھی بہت سارے انداد اللہ بنائے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو وارثون الکتاب کہتے ہیں، ان میں تو یہ 1400 سال میں جتنی شخصیات ہیں، جو چاہے وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد کی وہ شخصیات ہیں جن کے یہ نام لیتے ہیں، اور ان کو ان سے لا تعلقی اور ان سے الگ ہونے کا سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے قلوب میں ان کی محبت اتنی ہے، اور اس میں بعد میں جو 1400 سال میں شخصیات ہیں جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد کے بعد میں جو متعدد شخصیات ہیں، مختلف شعبہ مذہب کے مختلف گوشوں کے حوالے سے، کوئی تصوف کے حوالے سے، کوئی فقہ کے، کوئی شریعت کے، کوئی علم کے، اور اس طرح کے مختلف جو انہوں نے اپنے ایک مختلف شعبے بنا رکھے ہیں، ان کے کتنے اکابرین ہیں، پھر ان کی تصانیف ہیں، کتابیں ہیں، مختلف فرقے، مختلف جماعتیں، انہوں نے درجنوں کے حساب سے اپنے یہ انداز اللہ بنا رکھے ہیں، اور کوئی بھی ان میں سے ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی شرک ہے، جبکہ جن کا الہ واحد ہے، وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا نام لیتے تھے اور قیامت تک لیں گے، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اعمال کا، ان کے جو جد و جہد ہے اس کا حوالہ دیں گے، اور وہ بھی کتاب اللہ میں سے، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر آ کر پھر اس کے عہد کے یا قیامت تک یہ 1400 سال عرصہ جو گزرا ہے، اس 1400 سال عرصے میں سے کسی ایک شخصیت کا بھی نام نہیں لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو الہکم الہ واحد کے نظریے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور سورۃ آل عمران کی 119 نمبر آیت ہے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، یہ بھی مومنین کا ایک رویہ اور پہچان ہے کہ وہ کتاب کے سارے احکامات کو مانتے ہیں، پورے جو اللہ رب کریم کے ہیں۔ وہ جو آج یہ جو مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ ہیں، چاہے مسلمان ہیں، یا دیگر کئی مذاہب ہیں، ان میں ہو سکتا ہے کہ وہ کئی ایک اللہ رب کریم کے احکامات پر عمل کر رہے ہوں اخلاقی حوالے سے، مثلا سچ بولنا ہے، دیانتداری ہے، یا پیرا روی سے، فحاشی سے بچنا ہے، یا اور مختلف ناپ تول میں دیانتداری کا راستہ اپنانا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے وہ اللہ رب کریم کے احکامات مان رہے ہوں، لیکن وہ پوری کتاب پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو وہ ان کی وہی کیفیت ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اس کا انجام بھی جہنم ہے، اس کا نتیجہ بھی ذلت اور تباہی ہے۔ یہ جو ایمان لانا ہوتا ہے، پھر پورے کے پورے احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ درمیان کا راستہ کہ جو احکامات اور جو اوامر اور نواہی پسند ہوں، من پسند ہوں، ان کو مان لیا جائے، اور جو ناگوار گزریں یا جن پر عمل کرنا مشکل ہو، اس کے لیے تکالیف یا مخالفت کا سامنا کرنا پڑے تو ان کو نظر انداز کر دینا، یہ راستہ بھی اللہ رب کریم کو قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو پوری کتاب پر ایمان لانا ہے، یہی ایک واحد راستہ ہے جو نجات کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے۔ اور سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، کہ اللہ کا امر یہی ہے کہ ہم اللہ کے عبد بن کر رہیں، خالص
اسی کے لیے اپنے دین کو خالص رکھیں، مخلص بن کر رہیں، اس کے احکامات کے ساتھ کسی کے حکم کو شامل ہی نہ کریں، اس کی طرف رجوع ہی نہ کریں، آنکھ اٹھا کر دیکھیں بھی نہیں، حنفاء یکسو ہو کر، یک رخ ہو کر صرف اسی کے احکامات جو کہ قرآن کریم میں موجود ہیں ان کا اتباع کریں، اور صلاۃ قائم کریں، زکوٰۃ کا اہتمام کریں، سب معاشرے کے لوگوں کی نشو و نما کا، اور یہی دین القیمہ ہے، یعنی صراط مستقیم یہی ہے، یہی زندگی کا وہ متوازن اور مستحکم اور محکم راستہ ہے جو جنت فردوس کی منزل تک پہنچاتا ہے اپنے راہیوں کو۔ آگے یہ جو 5واں ضمنی عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے عصر حاضر سے متعلق۔ پہنا تھا انتصاب کہ یہ جو کاوش ہے یہ کن لوگوں سے ہم نے منسوب کی ہے، اقامت دین، اتباع وحی کی یہ جو جد و جہد ہے، یہ ایک تحریک جو سٹرگل ہے، اور دوسرا تھا کہ نبی کریم کے کلمات اور سنت اللہ کیا رہی ہے، تیسرا یہ تھا کہ نقطۂ ماسکہ کیا ہے اس پوری کاوش کا، چوتھا یہ تھا کہ حق و باطل اور اصلاح و فساد اور خیر و شر کو پرکھنے کے لیے معیار اور پیمانے کون کون سے ہیں، کہ کس سے طرح پتہ چل سکتا ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو اس کے متعلق کچھ آیات تھی۔ اور ابھی 5واں جو ذیلی عنوان ہے وہ ہے عصر حاضر سے متعلق۔ اس میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ بحر و بر میں فساد پھیل چکا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 سے۔ عصر حاضر میں یہ جو فساد کی نوعیت ہے، یہ جو صاحب بصیرت لوگ ہیں، جو دانشمند لوگ ہیں، جو دیدہ بینا رکھتے ہیں اور جن کی نظر ہے جو موجودہ صورتحال ہے پورے گلوب پر، پورے کرۂ ارض پر، تو وہ جانتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں فساد برپا ہو چکا ہے اور اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، چاہے وہ معیشت کا شعبہ ہے، معاشرت کا ہے، یا وہ اخلاقیات کا ہے، تو شدید ترین بحران میں ساری نوع انسانیت ہے، اور یہ ایسی جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس کے ذمہ دار کوئی ایک قوم، ایک ملک، ایک معاشرہ، ایک مذہب نہیں ہے، یہ ان تمام کے جو مشترکہ سرگرمیاں ہیں اور باہمی تعاملات ہیں ان کا نتیجہ ہے۔ اور سورۃ النحل آیت نمبر 92 میں اللہ رب کریم نے جو ایک صورتحال اور منظر بیان کیا ہے، جو نفسیات بیان کی ہیں اقوام کی، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہے یا اربع من امۃ، کہ تم اپنے جو معاہدے ہیں، جو عہد ہیں، جو قومیں آپس میں مختلف معاشرے، مختلف ممالک، مختلف اقوام ایک دوسرے کے درمیان کرتے ہیں، تو اس کو تم ایک ڈھال بناتے ہو اس چیز کے لیے تاکہ ایک قوم، ایک ملک یا ایک خطہ دوسروں پر بالادست رہے، ان کے اوپر استبداد کو برقرار رکھ سکے، ان کا ناجائز استحصال کر سکے، ان پر جارح کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہو، مضبوط رہنا چاہتے ہو اور دوسروں کو محکوم رکھنا چاہتے ہو۔ تو آج جہاں پر یہ جو پسماندہ ممالک ہیں یا جو جاہل مذہب پرست جنونی ہیں، جو عقل و فکر سے عاری ہیں، مختلف مذاہب کے، بیشتر اس میں کسی ایک مذہب کی بات نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی بات ہے، نہیں، یہ جو عقل سے عاری لوگ ہیں، یہ جو کلام بلہم اضل ہیں، جو عقل، فکر، شعور اور بصیرت کو بروئے کار نہیں لاتے بلکہ مذہب آبا پر اندھے بن کر چل رہے ہیں، آبا کے راستے کے اوپر، تو ان میں تمام مذاہب کے ماننے والے کی بھاری اکثریت شامل ہے۔ تو
یہ جو رویہ ہے اس رویے میں یہ جو حالات بن چکے ہیں، یہ رویہ بھی اس کا باعث ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، جو اشرافیہ طبقہ ہے، جو حکومتی اہلکار ہیں اور جو سرمایہ دار ہیں اور جو یہ سامری نژاد ہیں، مذہبی پیشوا، اس میں صوفی پیر اور اپنے آپ کو جو علماء کہتے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو یہ سب کا کیا دھرا ہے، عوام الناس میں بھی اس میں برابر کی حصہ دار ہے کہ وہ بھی جانوروں کی سطح پر رہ رہی ہے۔ اور اشرافیہ تو جو ایلیٹ کلاس ہے، رولنگ ایلیٹ ہے، سرمایہ دار ہیں اور مذہبی پیشوا ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ عوام اسی طرح جانوروں کی سطح پر رہے تاکہ ان کو وہ جانوروں کی طرح ہی جدھر چاہیں ہانک کر لے جائیں اور جس طرح چاہیں وہ ان کا ناجائز استحصال کرتے رہیں۔ تو یہ جو خصوصی طور پر عوام کا جو مذہبی طبقات ہیں، ان کا یہ جرم ہے کہ وہ جانوروں کی سطح پر ہیں، نہ وہ ایک اچھا اسلامی ایک معاشرت قائم کر کے دوسروں کے لیے نمونہ امن بن سکے ہیں، اور نہ ہی جو خصوصاً مسلمانوں کا، نہ ہی ان میں ان کا کوئی تسخیر کائنات میں کوئی حصہ ہے، ایجادات میں یا زندگی کے ایک جو تنوع ہے، جو تسخیر کائنات ہے، اس میں ان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جبکہ یہ جو اقوام مغرب ہیں، یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ جو ویٹو پاورز ہیں یا یہ سیکورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں، G7 وغیرہ اور دوسرے جو ایک بالادست اقوام ہیں، جن کے پاس کے جدید ترین ہتھیار ہیں اور جن کی اکانومی مضبوط ہے اور جنہوں نے ایک سسٹمز بنائے ہوئے ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، صنعت میں، تو ان کا جرم یہ ہے کہ یہ دوسروں کو، اور جس جرم کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ ایسی پالیسیز بناتے ہیں، اس طرح یہ جو پسماندہ خطے ہیں ان سے اس طرح برین ڈرین کرتے ہیں، وہاں سے جو ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو ذہین فتین لوگ ہوتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں اپنے ممالک میں، اپنے خطوں میں، اور جو دیگر کمزور ممالک ہیں ان کو جارحیت ان پر کرتے ہیں، ان کو جب چاہتے ہیں جنگوں کی آگ میں جھونک دیتے ہیں، ان کا معاشی استحصال کرتے ہیں، ان کو جاہل رکھتے ہیں، اور ایسی پالیسیز بناتے ہیں کہ وہ ہمیشہ محروم رہیں، محکوم رہیں اور ان کا ناجائز استحصال ہوتا رہے، اور وہ ان کے جو حکمران ہوتے ہیں، ان کی جو پسماندہ ممالک کے اور یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کا جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، ان کی جو ڈوریں ہوتی ہیں انہی ترقی یافتہ ممالک کے حکمرانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمیشہ غداروں کو اور وطن دشمنوں کو، عوام دشمنوں کو اپنے پالتو کتوں کی طرح رکھتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان کا جرم ہے۔ وہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ساری نوع انسانی کی اصلاح کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر کے لیے اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے نہ سوچتے ہیں، نہ یہ ان کی ترجیح ہے اور نہ یہ ان کی ایسی پالیسیاں ہیں، بلکہ وہ اپنی جو قومی بالادستی ہے، وہ ان کا جو ملک ہے، اس ملک کی بالادستی کے لیے زیادہ سے زیادہ انہوں نے جو گروپس بنائے ہوئے ہیں ان میں بھی، لیکن وہ بھی بظاہر گروپ بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی کیفیت بھی یہ ہے کہ وہ بظاہر تو متحد نظر آتے ہیں لیکن قلوبہم شتیٰ، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، ان میں بھی باہمی عداوت ہے۔ تو یہ ان کا جرم ہے ترقی یافتہ ممالک کا کہ وہ اپنے معاشروں کی حد تک تو کسی حد تک وہ انہوں نے انسانی حقوق کی ایک وہاں پر ایک معیار جو ہیں اور ان کو کافی حد تک وہ پورا بھی کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی پاسداری کر رہے ہیں اپنے ملکوں کے اندر کی حد تک، لیکن جب معاملہ دوسرے کمزور اور زیر دست ممالک کے ساتھ ہوتا ہے، اقوام کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ان کو کیڑے مکوڑوں کی اہمیت بھی نہیں دیتے۔ یہ جو دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، اس میں جو انہوں نے شر اور فساد پھیلایا ہے، دنیا کو جو خاک و خون میں بنایا ہے، یا جو ابھی جتنے یہ اسلحے کے ڈھیر لگا رہے ہیں، مہلک سے مہلک اسلحہ بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، یہ اسلحہ انسانیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ جنگی جہاز ضرورت نہیں ہے، یہ ایئر کرافٹ کیریئر، یہ انٹر کانٹیننٹل میزائل اور اس طرح کے یہ جو مہنگے سے مہنگے جنگی جہاز اور سب میرینز، یہ چیزیں انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی ضرورت
خوراک ہے، لباس ہے، تعلیم ہے، علاج معالجہ ہے، ان چیزوں کے ذریعے یہ جو شیطانی سوچ ہے ان کے سینوں کے اپنے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ باہر معاشرے میں پورے گلوب پر بھی وہی آگ بھڑکانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، اور دھڑا دھڑ اسلحہ اور یہ چیزیں نو انسانی کو مٹانے والی چیزیں پیدا کر رہے ہیں، جو ساری نو انسانی کو انہوں نے بارود کے ڈیر پر بٹھایا ہوا ہے۔ ان کا یہ جرم ہے۔ تو اس جرم میں حالات یہاں تک پہنچانے میں سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور سب اپنے اپنے جو ان کی استطاعت ہے، جس حد تک وہ کر سکتے ہیں، وہ شریک جرم ہیں۔ عصر حاضر کے اس منظرنامے کے بعد جو ماضی میں مختلف اقوام تباہ و برباد ہوتی رہی ہیں، جو نابود ہوتی رہی ہیں، جو اللہ رب کریم کے غضب کا ایک نشانہ بنتی رہی ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے غلط روش کی وجہ سے، اپنے جرائم کی وجہ سے، تو ان پر بھی ایک نگاہ ڈالتے ہیں کہ ان کے وہ ایسے کون کون سے جرائم تھے، کون کون سے رویے تھے۔ تو یہ مختلف اقوام میں سے ایک دو آیتیں ایک ان کے سمجھنے کے لیے ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 53 اور 54 ہے، فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ یہ فرعون کا ایک موقف تھا جو کہ اس نے بنی اسرائیل کو سوء العذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، ان کو پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا تھا، شیعہ گروہوں میں، اور بعض گروہ اس میں طاقتور تھے اور بعض کمزور تھے، تو آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے ان کی توانائیاں ضائع ہو رہی تھی، اور فرعون کے جو نظام تھا اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ایسا اس نے چالاکیاں اور ایسی ساز باز کر رکھی تھی۔ تو اس کے علاوہ وہ اپنے جو سسٹم تھا اس کو طریقتوں کو مثلا آئیڈیل سسٹم قرار دے رہا تھا، لوگوں کو اس نے اس فریب میں مبتلا کر رکھا تھا کہ میں تمہیں سبیل الرشاد کی طرف چلا رہا ہوں، سبیل الرشاد پر، ایسے راستے پر چلا رہا ہوں کہ جو بہترین راستہ ہے بھلائی کا، بہتری کا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو سوء العذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ان کے جو جوان مرد اور خوددار اور غیرت مند اور اعلیٰ پرست لوگ ہوتے تھے، ان کو وہ ان کی تذلیل کرتا تھا، ان کو بے اثر رکھتا تھا، اور ان کے جو محکومانہ ذہنیت والے اور جو اسٹیٹس کو کے سپورٹر ہوتے تھے، جو ظلم کے آگے سر جھکانے والے ہوتے تھے اس ناجائز استحصال اور استبداد کے آگے، تو ان کو وہ جو فرعونیت کے اس نظام کو تقویت دینے والے ہوتے تھے، ان کو وہ آگے دے کر آتا تھا مختلف شعبۂ زندگی میں۔ تو یہ اس کے جرائم تھے، لیکن لوگوں کو اس نے کس طرح بیوقوف بنایا ہوا تھا کہ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ رب کریم کی وحی اور ساری بنی اسرائیل قوم کے لیے ایک اصلاح اور فلاح کا اور آزادی کا ایک پروگرام اور ایک پیغام لے کر آئے، تو اس نے فرعون نے اس موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی جو وحی پر مبنی دعوت تھی اس کو رد کرنے کے لیے، اور معاذ اللہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک جھوٹ کھڑا اور ایک ایسا اس نے چال چلی۔ اسی چال کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، کہ موسیٰ علیہ السلام پر سونے کے کنگن کیوں اس کو نہیں دیے گئے، یہ اس کا اعتراض تھا، یا اس کے ساتھ ملائکہ آنے چاہیے تھے پرا باندھ کر صف بستہ۔ تو یہ چونکہ نہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس سونے کے کنگن ہیں، نہ اس کے ساتھ ملائکہ ہیں، تو یہ اللہ رب کریم کا رسول نہیں ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ جو دعوت ہوتی ہے ہر دور میں وحی کی، اس پر عقل و فکر سے غور کیا جائے، شعور اور بصیرت اور تدبر کے ساتھ اس میں ایک غور و فکر کی بجائے اور ان نتائج کو سمجھنے کی بجائے اس دعوت کو اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، متعلقات ہیں، اور اس کے نتائج کو بصیرت کے ساتھ سمجھنے کی بجائے اس نے لوگوں کو احمق بنایا ہوا تھا۔ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، اپنی قوم کو الو بنایا ہوا تھا، اور وہ اسی کی بات مان رہے تھے کہ ہاں یہ جو فرعون کہہ رہا ہے کہ
یہ تو اگر اس کے پاس سونے کے کنگن ہوتے یا اس کے ساتھ ملائکہ ہوتے تو تب یہ سچا ہوتا، اور لوگ اس کی قوم وہ بات مان رہی تھی۔ کیوں مان رہی تھی؟ جس نقطے کو سمجھنا ہے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، وہ فاسقین کی قوم تھی۔ یہ جو اس وقت پوری دنیا میں جو ان تینوں جو خبیث ہیں، ملعون ہیں، یہ جو شیاطین کے چلتے پھرتے پیکر ہیں، یہ حکمران، یہ مذہبی پیشوا، تمام مذاہب کے حکمران، تمام ممالک کے، اور سرمایہ دار قارون، تمام اقوام، تمام ممالک کے، تمام خطوں کے، تمام رنگ و نسل کے لوگ ان کے فریب میں کیوں آیا ہوا ہے؟ لوگ ان کی اس شیطانیت کو اور ان کی جو درندگی ہے اور جس طرح تباہی کے آگ کے گھڑے کے کنارے پر ساری نو انسانیت کو لے کر آ چکے ہیں، لوگ ان کو کیوں نہیں سمجھتے؟ حالانکہ یہ تعداد میں بڑے قلیل ہیں، یہ تینوں جو شیطان نژاد ہیں، تینوں جو ابلیس کی ذریت ہیں، یہ تو تعداد میں تو بہت تھوڑے ہیں، 1-2%، 3% سے بھی زیادہ نہیں ہوں گے جو ٹاپ اشرافیہ ہے، اینیٹ ہے ان میں جو، تو یہ 1-2-3-4% ہیں، 5% ہیں زیادہ سے زیادہ، تو 95% لوگ کیوں ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں؟ حالانکہ قوت تو انہیں 95% کے پاس ہے، کیوں ان کی چالوں کو، ان کے مکر کو، ان کی ریشہ دوانیوں کو اور ان کے وہ مذموم مقاصد کو اور ان کے درندگی کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں دھوکہ کھاتے چلے آ رہے ہیں صدیوں سے؟ اس کی وجہ اللہ وحدہ لا شریک نے بتائی ہے، قوماً فاسقین، یہ خود فاسق ہیں، اور یہ جو شیاطین ہوتے ہیں، یہ جو اس طرح دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، یہ صرف فاسقین کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، انہی کو الو اور احمق بنا سکتے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے، جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی آیات ہیں، قرآن مبین جی اللہ کا نور ہے، آپ کے جب سینے میں، صدر کے اندر، آپ کے قلوب میں اللہ کی آیات ہوں گی تو کوئی دھوکہ دینے والا آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ آپ حقائق کو، اشیاء کو، لوگوں کے رویوں کو، ان کی اصلیت آپ پر آشکارا ہو جائے گی۔ اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیات 90 سے لے کر 93 تک ہیں، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تنزل علینا کتاباً نقرأہ قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا۔ یہ ان احمقوں کی، جاہلوں کی باتیں تھیں جو مذہب زدہ تھے۔ ایک تو وہ فاسقین تھے، اس طرح کے اقوام اور لوگ ہوتے تھے جن کو حکمران بے وقوف بناتے تھے، وہ فرعونوں کے ہاتھوں بے وقوف بنتے تھے۔ آج جس طرح دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ فرعون ہیں جنہوں نے اکثریت ممالک کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور ان کو بے وقوف بنایا ہوا ہے کہ اپنے وطن کے نام پر، اپنی قوم کے نام پر، کہ ہمارا سسٹم بہت اچھا ہے، ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم، ہماری ویلیوز، ہمارا ملک اور بڑی ترقی کر رہا ہے، اور اس طرح کے جو احمقانہ پروپیگنڈا کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ یہ وہ اس میں فرعون کے معاملے میں وہ فرعونوں کی چال اللہ رب کریم نے، اور اس کے فریب میں جو ہونے والے لوگ تھے وہ فاسقین تھے، وہ خود حدود شکن تھے، وہ خود قواعد و ضوابط کے پابند نہیں تھے، وہ خود بددیانت تھے، حدود شکنی کرنے والے تھے، مجرم تھے، تبھی وہ ان کو بے وقوف بنایا ہوا تھا فرعون نے۔ آج بھی جتنے بھی ممالک ہیں جن میں حکمرانوں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو عوام ہیں وہ متقین نہیں ہیں، وہ حدود کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں، وہ دیانتدار نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ امانت دار نہیں ہیں، وہ کردار کے پختہ نہیں ہیں، بلکہ وہ حدود شکن ہیں خود۔ اسی وجہ سے ان کی عقل الٹی ہو گئی ہے، موف ہو گئی، اور وہ بے وقوف بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسرے یہ جو بے وقوف بناتے تھے، یہ ان کا حوالہ ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیات 90 سے 93 تک، کہ یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو کہتے تھے، خود یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو، جتنے بھی مخالفین تھے جو وحی کا اتباع نہیں
کرنا چاہتے تھے، ان میں یہود النصارہ کے جو لوگ تھے وہ بھی شامل تھے، مشرکین بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے۔ ان تمام کا جو موقف ہے، اعتراضات اور مطالبات اور ان کی حماقتیں، ان سب کو ان 2-3 آیات میں اکٹھا کر کے اللہ شریک نے بتا دیا کہ وہ طرح طرح کی احمقانہ، بچگانہ اور بے وقوفانہ باتیں کرتے تھے۔ کیوں کہ یہ مذہب زدہ تھے، ان کے مذہبی پیشوا ان کو بے وقوف بنا چکے تھے اور غلط ٹریک پر ڈال چکے تھے، ڈی ٹریک کر دیا تھا ان کو کہ یہ تو حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی معجزے دکھائے، کوئی عجیب و مافوق الفطرت کام کر کے دکھائے، خارق العادت، کوئی عجیب و غریب تمہاری خواہشوں کے مطابق یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہوگا تب یہ حق ہوگا۔ جس طرح آج ان جاہلوں نے، یہ مذہبی پیشواؤں نے طرح طرح کے ڈگوسنے اور جھوٹ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ مہدی آئے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ نشانی ہوں گی، وہاں آئے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، یا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام آئے گا اور اس نے نازل ہونا ہے اور یہ کچھ ہوگا۔ یہ تمام کے تمام وہ حماقتیں ہیں، وہ جہالت ہے جس میں مبتلا ہو کر کبھی بھی جو لوگ اس جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ معجزات کے انتظار میں رہتے ہیں یا معجزات پر یقین رکھتے ہیں یا معجزات کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، ان کو حقیقت کو سمجھنے کے لیے یا کسی چیز کے حق و باطن کو پرکھنے کے لیے وہ معجزات کا، خارق العادت مظاہر کا، کرشموں کا، ان چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کے متمنی ہوتے ہیں۔ وہ تمام کے تمام جہلا ہیں جن کو مذہبی پیشواؤں نے گمراہ کر رکھا ہوتا ہے، بے وقوف بنا رکھا ہوتا ہے۔ وہ اس حماقت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوگا ہماری مرضی کا تو تب ہی یہ حق ہوگا، اگر ایسا نہیں ہے تو یہ حق نہیں ہے۔ آج یہ جتنی بھی یہ کاوش کی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، لوگوں کو اللہ کی آیات کے اتباع کے لیے، یہ اقامت دین کے لیے، دین اللہ کے تمکن کے لیے اور استخلاف فی الارض کے لیے، تاکہ اللہ کا دین تمام ادیان کے اوپر غالب آئے، یظہرون الدین کلہ، تو اس کے لیے یہ جد و جہد ہے۔ اس میں بھی یہ جو جاہل مذہبی جنونی ہوں گے، جہالت کے پربردہ، وہ آج بھی یہی اعتراض بھی اٹھائیں گے کہ یہ تو اس کے کوئی معجزہ نہیں دکھا رہا، کوئی کرشمہ نہیں ہے، کوئی ایسی نشانیاں نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ یہ حق ہے۔ تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں، یہ ساری انسانی تاریخ میں یہی ہوتا آ رہا ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اس میں یہی اعتراض ہوتے تھے۔ جو ابھی محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں اس کا سابقہ ایک اکٹھا نچوڑ کر کے بتایا گیا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو اس پر ایمان نہیں لاتے، یا تو یہ کوئی زمین میں سے چشمہ نکال کر دکھائے، یا اس کے لیے کوئی ایسا باغ ہو انگوروں کا، کھجوروں کا، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، یعنی یہ سب کچھ عجیب و غریب طریقے سے ہونا چاہیے، معمول کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ یا جس طرح یہ الزام ہے کہ یہ ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا آ جائے تو پھر ہم مانیں گے، یا یہ اللہ اور ملائکہ ایک قبیلے کی صورت میں آ جائیں تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ جو قرآن اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین حق پر ہیں، یا یہ قرآن منزل من اللہ ہے، یا نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا ہے۔ یا وہ کہتے تھے کہ تمہارے لیے ایک سونے کا گھر ہونا چاہیے، یا تمہیں آسمان پر چڑھ کر ہمیں دکھانا چاہیے، اور ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے کوئی کتاب آسمان سے نہ لے کر آؤ جس کو ہم پڑھ سکیں۔ تو ان سب حماقتوں اور پاگل پن اور بے وقوفیوں کے جواب میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، ان سے کہہ دو کن سبحان ربی، کہ میرا رب ان چیزوں سے بہت منزہ اور پاک ہے، اور تم تو محض ایک بشر رسول ہو، یعنی تمہارے جو طبی تقاضے ہیں وہ اسی طرح جو دیگر تمام بشر ہیں، ان کا جو کھانا پینا، سونا جاگنا اور جد و جہد، سارے معاملات انسانی بشر کی طرح ہی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور اس سے قبل کے تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ رب کریم کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ یہ ایک بنیادی فرق تھا۔ تو یہ جو حکمران بے وقوف بناتے ہیں یا مذہبی پیشوا جاہلوں کو بے وقوف بناتے ہیں، یہ دو طرح کی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور بدترین انجام سے دوچار ہوتی ہیں۔ یہ دو رویے نہیں ہونے چاہیے۔ اب اس کا تذکرہ
صورت الانعام کی آیت نمبر 109 سے لے کر 113 میں بھی اسی مفہوم کا تذکرہ ہے۔ اقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور یہ آیات کا سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلِتَسْغَىٰ عَلَيْهِ آگے یہ آیت کا سلسلہ چل رہا ہے اور آخر میں ہے وَلِتَسْغَىٰ عَلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ۔ مفہوم ان آیات کا یہ ہے کہ وہ جو اہل کتاب تھے وہ تو کفار کے مقابلے میں وہ اس طرح کی قسمیں کھاتے تھے بڑی پختگی کے ساتھ، بڑی محکم قسمیں، کہ اگر ہم اللہ رب کریم کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے، کوئی آیت آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ آیات تو ساری جو نشانیاں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں، اللہ کے پاس ہی ہیں، اور تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ اگر وہ آ بھی جائیں تو تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ یعنی اگر جو ایمان لانا ہے وہ عقل و شعور اور بصیرت کی بنیاد پر لانا ہے، وہ تفکر کے ذریعے لانا ہے، وہ تصریف فی الآیات کی بنیاد پر تدبر فی القرآن کے ذریعے لانا ہے۔ صرف ایک ہی راستہ ایمان لانے کا۔ یہ جو دوسرے راستے ہیں یا دوسرے جو ذرائع ہیں اور تقاضے اور مطالبات ہیں اور جو ایک باطل من گھڑت فلسفہ ہے کہ معجزات ہوتے رہے ہیں، یا کبھی بھی انسانی تاریخ میں کوئی اس طرح کا خارق العادت واقعہ نہیں ہوا جو قوانین فطرت کے خلاف ہے، یہ پوری کائنات کے جو چل رہی ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کے کلمات کے تحت اور سنت کے مطابق چل رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت کبھی ایسا نہیں کرتا کہ جب چاہے معاذ اللہ تو اپنے قانون کو خود توڑ دے اور کوئی کام کر کے اور پھر اس قانون کو لاگو کر دے۔ یہ داندی ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ایسا نہیں کرتا۔ اس کے قوانین، اس کے کلمات، اس کی سنت، چاہے خارجی کائنات میں ہو چاہے انسانی زندگیوں میں، وہ ہمیشہ غیر متبدل ہے۔ وہ اپنی جو اس کا جو مکر ہے، جو اس کی تدبیر ہے، جو اس کا امر ہے، جو سکیم ہے، وہ اس کو انہی کائناتی قوانین کے ہوتے ہوئے، انہی سبھی قوتوں کے ہوتے ہوئے اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو ساری تخلیق کردہ کائنات ہے، یہ حق کی نصرت و تائید کے لیے، یہ اس کی شامل حال ہوتی ہے حق کی نصرت کے لیے۔ کہیں پر ایسا نہیں ہوتا کہ ان قانون کو کچھ دیر کے لیے توڑ دیا جائے، معطل کر دیا جائے، پھر کوئی کام ہو جائے تو پھر اس کو بحال کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا کائنات میں۔ اللہ وحدہ لا شریک ایسا نہیں کرتا، اور اس چیز کی وضاحت اللہ رب کریم نے کر دی ہے کہ اگر ہم ان کی طرف ملائکہ بھی بھیج دیتے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور مردے ان کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتے، ملائکہ نازل ہو جاتے، سب چیزیں ان کے سامنے حاضر کر دی جاتی، تو پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ اللہ ان یشاء اللہ، مگر یہ اللہ کی مشیت کے مطابق، اور اکثر تو ان میں جاہل ہیں، یعنی جاہلوں کی اکثریت ہے، یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کچھ ہو جائے۔ اور اگر ایسا ہوتا، کوئی بھی ان کی مرضی کا مطالبہ کیا جاتا، پورا کیا جاتا، بفرض محال ایسا ہوتا تو وہ اگنا مطالبہ اس سے اور الٹا اور ٹیڑھا اور مشکل کرتے، وہ کر کے دکھایا جاتا، پھر اگنا اور مطالبہ مشکل کرتے، یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں، یہ ہو جائے، پھر تھوڑے ٹائم کے وقت کے بعد پھر اور کوئی ایسی الٹا سیدھا سوال اور مطالبہ اور تقاضا کرتے کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی، کوئی اس کی حد ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ایمان کے لیے یہ سلسلہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے تو سیدھا یہ ہے کہ جو عقل و فکر سے کام لیں، جو شعور سے، بصیرت سے، تدبر سے، یہ تو دعوت تھی ہی بصیرت کی بنیاد پر، جو وحی کی دعوت اور پیغام ہوتی ہے وہ بصیرت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو وہی محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم کے پاس تھی، وہ آج آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ انسانیت کی جو انسانوں کی اکثریت ہے اس کے پاس اسی حالت میں موجود ہے۔ آپ اس پر غور و فکر کریں، آپ تدبر کریں، آپ شعور کو، بصیرت کو بروئے کار لائیں، آپ کو بھی اس میں سے وہی حقائق نظر آئیں گے۔ صرف یہ ہے کہ آپ کا مطہر ہونا ضروری ہے، آپ شرک کو چھوڑ دیں، غیر از وحی جتنے عقائد ہیں، نظریات ہیں، جتنے افکار ہیں، جتنے اعمال ہیں، ان سب کو نظر انداز کر دیں، ان سے برات اختیار کریں، ان کو ترک کر دیں، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے وحی
کو اس قرآن کریم کو غور و فکر کریں، تدبر کریں، شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، آپ کو وہی کچھ نظر آئے گا جو الحمدللہ رب العالمین ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ بظاہر جب آپ دوسرے ساتھ اس کے اور انداد اللہ اور شرکاء آپ بنائیں گے، ان کی محبت آپ کے قدم میں ہوگی، جو کہ اس وقت پوری دنیا بنائے ہوئے اور اسی راستے پر ہے، تو پھر آپ کو وہی کچھ نظر آئے گا جو آپ دیکھتے چلے آئے ہیں صدیوں سے، جو آپ کا موروثی مذہب ہے، جو مذہبی ورثہ ہے، اور جو کچھ آپ کے مذہبی پیشوا آپ کو دکھا رہے ہیں۔ پھر انتظار کرتے رہیں کسی مہدی کے آنے کا، کسی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتے رہیں، معجزات کا انتظار کرتے رہیں، جب تک کہ آپ جہنم کے گڑھے میں، تباہی کے گڑھے میں آپ اور آپ کی اگلی نسلیں اس میں گر نہیں جاتی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک تو صمد ہے، غنی ہے، وہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ آخر کار اس کا دین تمام ادیان کے اوپر غالب آنا ہے۔ ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اور لوگ آ جائیں گے، وہ آگے نہیں بڑھیں گے تو اور لوگ آ جائیں گے۔ ہر جو اس مذہبی ورثے کی حامل قوم ہوگی، جو نسل ہوگی، اس کو تاریخ کے کوڑا دان میں، تاریخ کے کچرا دان میں، وہ جو قلنام بلہم ازن کا جو انجام ہوتا ہے، اس میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ تو اگر ایسا ہوتا تو پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، اور یہ اللہ رب کریم کی مشیت ہی یہی ہے کہ ایمان جو لائے جاتا ہے وہ عقل، بصیرت، فکر، شعور اور غور و فکر اور تدبر اور تصریف آیات کی بنیاد کے اوپر ایمان لاتے ہیں انسان، اور اکثریت تو یجہلون، جہالت میں ہی مبتلا ہے، اور آگے اس چیز کی بڑی تفصیل اور وضاحت ہے۔ اور جو اکثر جو یہ آڈیو میسیج ہیں، ان میں ایک چیز ہو سکتا ہے سننے والوں کو بڑی ناگوار گزرے، لیکن اس کا پورا ایک علیحدہ مکمل ٹاپک ہے کہ یہ جو اس وقت دنیا میں مختلف مذاہب جو چل رہے ہیں، اس میں یہ جو نصارہ کا مذہب ہے، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، مسلمانوں کا، یا دیگر مذاہب ہیں، یہ شیاطین کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ شیاطین کے مذاہب دو ہی ہوتے ہیں، یعنی ادیان، دین۔ ایک دین ہوتا ہے من اللہ، جو اللہ رب کریم کی طرف سے نازل کردہ، وہی پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ دین قرآن کریم کے اندر ہے، اس سے باہر ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ اور ایک دین ہوتا ہے جو شیاطین بناتے ہیں، یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی زندگیوں میں، یا اس میں ان کے بعد، یہ تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں ہی وہ دین، اس کا تانا بانا بننا شروع ہو گیا تھا، جو آج یہ صدیوں سے موجود ہے۔ یہ شیاطین کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں، جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دین لے کر آئے، جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمارے دادا دین لے کر آئے، جو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جو دین ہے وہ ایک ہی تھا، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام لے کر آئے وہ سب ایک ہی دین تھا، دین اسلام۔ لیکن ان کی زندگیوں میں یا ان کے بعد جو یہ خود ساختہ وہ دین بنائے گئے، جو خالصتاً وحی پر مبنی نہیں تھے، وہ اللہ کے لیے دین خالص نہیں تھا، بلکہ اس میں انداد اللہ کو، شرکاء کو، غیر اللہ کو شامل کیا گیا۔ ان کے کچھ کنٹینٹ تھوڑے بہت بتدریج بڑھتے گئے، شامل کر کے ایک نئی فارم بنائی گئی دین کی، وہ شیاطین کا دین ہے۔ اور اس آیت میں، اور یہ تو الگ سے پورا ایک عنوان ہے، انشاءاللہ عزیز اس کو، عنوان کو بھی ضرور سنیے گا، کہ اس میں پورے یہ جو شیاطین کے یہ جو بنائے گئے ادیان ہوتے ہیں تاریخ انسانی میں، اور آج جو یہ جس کو اسلام کا نام دیا جاتا ہے، اس میں ان شیاطین کے بنائے گئے ادیان کا پورا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، اس کی پوری تمام کے تمام جو حقائق ہیں، اور جو پورا مقدمہ ہے، پورا بیانیہ ہے، جو دلائل ہیں اس کے لیے کہ یہ دین کس طرح بنتے ہیں، شیاطین کس طرح دین بناتے ہیں، اور کس طرح بن رہا تھا نزول قرآن کے عہد میں، اور کس طرح بن کر اس شکل میں آیا، اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے، یہ تمام کا تمام صرف اللہ کی کتاب میں سے آیات لے کر اس کے پورے جامعیت کے ساتھ یہ اس موضوع کے اوپر اللہ رب کریم کی آیات بیان کی جائیں گی۔ جب اس کو جو ایک دن کے کانوں سے جو سنے گا، جو عقل اور فؤاد اور بصیرت کی نگاہ سے جو ان آیات کو دیکھے گا، اس میں تفکر اور تدبر کرے گا، تو یہ جو شیاطین کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں، وہ جو بھی ایسا کرے گا
اس کے قدم میں سے وہ مذہب اس طرح دڑام سے گر جائے گا جس طرح یہ ایکسپلوژو ڈیمولیشن ہوتی ہے، عمارتوں کو بارود کے ساتھ گرایا جاتا ہے۔ وہ عمارتیں جو ایک طویل وقت دیتی ہیں بننے کے لیے، لیکن جب وہ خطرہ ہوتا ہے، مسمار ان کو کرنا ہوتا ہے، تو آج کل پہلے تو ان کو توڑ پھوڑ کے ذریعے بڑے خطرات سے، مشکل طریقوں سے، مشینری کے ذریعے یا مزدوروں کے ذریعے، افرادی قوت کے ذریعے توڑا جاتا تھا، لیکن آج کی جدید ٹیکنالوجی میں ان کو جو توڑنے کا، مسمار کرنے کا کام ہے، تو وہ بڑی سرعت کے ساتھ منٹوں سیکنڈز کے اندر وہ پوری کی پوری عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، اور اس طرح زمین بوس ہوتی ہیں کہ وہ ارد گرد کی عمارتوں کو بھی کم سے کم نقصان پہنچتا ہے۔ تو وہ جو موضوع ہے یہ شیاطین کے دین کہ کس طرح بنتے آئے ہیں اور یہ کس طرح بنا ہے اور ان کے کیا خدوخال ہوتے ہیں، اس سب کو سمجھنے کے لیے اس موضوع کو ضرور سنیے گا کہ اس سے جو یہ شیاطین کا بنا ہوا مذہب ہوگا وہ آپ کے صدر میں، آپ کے قلوب میں سے وہ اگر آپ اس کو ایک غیر جانبدار ہو کر ان آیات کا مطالعہ کریں گے، اس میں تفکر اور تدبر کریں گے، تو یہ جو باطن مذہب ہے شیاطین کا کھڑا ہوا، یہ اسی طرح ایکسپلوزیو ڈونیشن کی طرح وہ جو اس مذہب کی، باطن مذہب کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی، مسمار ہو جائے گی۔ تو اس میں اسی مذہب سے متعلق یہ اس آیات میں ایک رب کریم نے گوشہ دیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، کہ ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے ان کے جو دشمن ہوتے تھے، یعنی دو ہی گروہ ہوتے تھے، یا حزب اللہ یا حزب الشیطان، جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کا اتباع کر رہے ہوتے تھے وہ حزب اللہ میں شامل ہوتے تھے، جو اختلافات کر رہے ہوتے تھے، لڑائی کر رہے ہوتے تھے، حجتیں کٹ حجتیاں اور مخالفتیں، اور اپنے جو آبا کے مذہب پر یا جو سٹیٹس کو تھا اس پر رہنا چاہتے تھے، تو وہ انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہوتے تھے۔ گرے ایریا یا تیسرا راستہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کے یہ جو دشمن ہوتے تھے، شیاطین ان کو کہا گیا ہے، جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، جن و انس کے شیاطین، جن و انس میں وہ جو آشکارا لوگ ہوتے ہیں، سامنے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ مخالفین ہیں، وہ سرگرم عمل ہوتے ہیں، مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ دشمن ہوتے تھے انبیاء اور رسول اللہ السلام کے، جو پس پردہ رہتے تھے، نادیدہ ہوتے تھے، وہ بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے، سامنے نہیں آتے، مخالفت نہیں کرتے تھے انبیاء اور رسول اللہ السلام کے ساتھ، اس طرح آمنے سامنے آ کر وہ کٹ حجتیاں نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے، وہ پس پردہ رہتے تھے۔ وہ جو بڑے شیاطین تھے، وہ جو پیچھے جو ان کے اولیاء ہوتے تھے، ان کے گماشتے اور چینے ہوتے تھے، ان کی ڈوریں انہی بڑے شیاطین کے پاس ہوتی تھی۔ خود نبی کریم علیہ السلام کے بھی آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، متعدد مقامات پر اسی منظر کو پیش کیے گئے کہ وہ جو مخالفین بڑے شیاطین تھے وہ ہمیشہ پس پردہ رہتے تھے، وہ پلاننگ کرنے والے، چالاکیاں کرنے والے، پالیسیاں بنانے والے اور اس نظام کو سبوتاژ کرنے والے جو بڑے مہرے ہوتے تھے، جو بڑے گیمر ہوتے تھے۔ تو یہ سامنے جو لوگ ہوتے تھے یہ ان کے آنائے کار ہوتے تھے، منافقین بھی ان کے آنائے کار ہوتے تھے۔ تو یہ جو انبیاء اور رسول اللہ السلام کے دشمن ہوتے تھے، یہ کیا کرتے تھے، یوں ہی بعضهم الی بعض زخرفا القول غرورا، وہ پرفریب باتیں ایک دوسرے تک پہنچاتے رہتے تھے، ان کے دلوں میں ڈالتے رہتے تھے، پھیلاتے رہتے تھے۔ وہی جو ہے یہ زخرف القول نہیں ہے، یہ قول فصل ہے، محکم بات ہے، یہ کوئی دھوکے کی بات نہیں ہے، جو آدمیوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو سارا پورا مذاہب انہی چیزوں سے بھرے پڑے ہیں، یہ منمہ کاری والی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو جنت مل جائے گی، یہ وظیفہ پڑھ لو جنت مل جائے گی، یہ نفل پڑھ لو جنت مل جائے گی، یہ اس طرح کی منمہ کاری والی باتیں۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت جن کو ملی ہے ان کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ جنت کن کو ملتی ہے، یہ خون جگر سے ملنے والی چیز ہے۔ زندگی کی تمام متاع، اپنا گھر بار، والدین، عزیز و اقارب، بیوی بچے، مال دولت، اپنی جان تک سب کچھ بیچنا پڑتا ہے تب جنت ملتی ہے۔ اور یہ جو منمہ کاری والی، یہ جو جس طرح اندر پیتل ہوتا ہے اوپر سونا کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے تو منمہ کاری ہوتی ہے، یہ منمہ کاری والی یہی وہ شیاطین کرتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال
बीसियों सैकड़ों हज़ारों लाखों ऐसे काम लिखे हुए हैं जिनका कुरान करीम में तज़किरा तक नहीं है कि फ़लाँ दिन ये चीज़ पढ़ दो फ़लाँ इतना स्वाब मिलेगा, फ़लाँ चीज़ काम करो शहीद जितना स्वाब मिलेगा, फ़लाँ अमल कर दो जन्नत में महल बन जाएगा। ये तमाम की तमाम यही वो शयातीन की घड़ी हुई चीज़ें, यूँ ही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रफ़न कौन गुरूरा, पुरफ़रेब चीज़ें, और अवाम ये जाहिल सारे उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं कि वो दिन रात वो तस्बीहां पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, मंगल के दिन ये करो, जुमे के दिन ये करो, फना अमल करोगे, इस तरह नहा कर सफ़ेद लिबास पहनोगे तो सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ये जो इस तरह वज़ाक़त के हिसाब से इस तरह एक सुन्नत पर अमल करोगे तो ये होगा। ये जो इन्हीं शयातीन के बनाए हुए ये सारे अमाल हैं, कुरान करीम में वही में वो ठोस हक़ाइक़ हैं, वो आपके अंदर तग़य्युर नफ्स पैदा करते हैं। ये जो सारे अमाल बताते हैं तमाम के तमाम ये शयातीन के घड़े हुए ये जो मुनम्मकारी वाले झूठे एक मज़हब है, उसमें तग़य्युर नफ्स वाक़या नहीं होता, उसमें मैकानिकी अंदाज से कुछ हरकत करनी होती हैं। इतने नफल पढ़ लो, अंदर बेशक वो मुनाफिक है, फासिक है, फाजिर है, बदकार है, जो कुछ भी है, ये ज़िक्र कर लो, तस्बीह पर ये पढ़ लो, फलां कर लो, हज पर चले जाओगे सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। कुरान करीम में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। तो ये वो शयातीन का खड़ा हुआ मज़हब होता था। अब आगे अल्लाह रब्बुल करीम ने क्या बयान फरमाया, वले तस्गा अलैहि अफ़इदतुन लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति वले यरज़ूहु वले यक़तरिफ़ू मा हुम मुक़तरिफ़ून, कि ये जो कुछ कर रहे हैं पहले भी करते आ रहे हैं। कुल्ले नबी, हर नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला होता रहा है, शयातीन यही कुछ करते रहे। एक वही की तालीमात होती थी, वही का नाज़िल करदा दीन होता था जो अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम देते थे, और एक आदमियों का यानी शयातीन का खड़ा हुआ होता था। ये दो एक दूसरे की ज़िद होते थे, और जो वही का इत्तबा करने वाले होते थे वो अपने जान माल अजीज़ व अकारिब छोड़ते थे, मसाइब बर्दाश्त करते थे, अज़ियतें मसाइब तकलीफ़ और हर तरह के इब्तला में से गुज़रते थे, और जान माल खर्च कर देते थे, तब उनको जन्नत मिलती थी, तब रज़ा अल्लाह की रज़ा मिलती थी। और ये जो शयातीन का घड़ा हुआ, इसकी तरफ भाग भाग कर जो लोग जाते थे, वो लोग जाते थे जिनका आखिरत पर ईमान ही नहीं होता था, कल्ब से उनका ईमान आखिरत पर नहीं होता था। अगर जिनका आखिरत पर कल्ब से ईमान होता था वो सारे कठिन रास्तों से गुजरने वाले होते थे। तो अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि ठीक है, इनको करने दो, उस पर जो कुछ कर रहे हैं वो उस पर राज़ी हो जाएं, और जो कुछ ये जिन एक मुनम्मकारियों में और ये जो बातिल परदाजी कर रहे हैं इनको करने दे। और ये जो दूसरा तबका था, एक तो मौजू चल रहा था कि जो माजी में तबाह होने वाली अक़वाम के मुश्तरका जुराइम कौन से थे। एक वो जुर्म था कि जहाँ हुक्मरान लोगों को बेवकूफ़ बना कर रखते थे, और दूसरे उस नफ्सियात के हामिल अक़वाम बर्बाद हो जाती थी, और दूसरे ये कि ये जो मजहबी पेशवाओं की जहालत फैलाई हुई जहालत का जो शिकार हो जाते थे, ज़ुल्मात में ही पैदा होते थे मादरज़ाद अंधों की तरह, और ज़ुल्मात में ही मर जाते हैं। वही अफसानों के पीछे, मजहबी अफसानों के पीछे और मौजज़ात के और इन चीज़ों के पीछे भागते हुए, खराफात के शयातीन के गढ़े हुए मज़हब के पीछे और इस तरह के, तो वो भी तबाह होने वाली कौमें हैं। और तीसरी जो इसमें कैटेगरी है वो है सूरत हामीम सजदा की आयत नंबर 15 है, फ़ाम्मा आदुन फस्तकबरू फ़िल अर्ज़ि बग़ैरिल हक़्क़ि वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वतन वकानू बिआयातिना यजहदून। ये ऐसी अक़वाम का तज़किरा है जो तबाह होने वाली होती हैं, जो तकब्बर करती हैं। आज ये जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो इस जाम में हैं कि हमारी मईशत स्टेबल है, हम इकनॉमिकल पावर हैं, और इसके अलावा हमारे पास असला है, वेपन्स हैं, हमारा डिफेंस इतना मजबूत है, हम दूसरी कौमों पर इतना तसल्लुत है, गलबा हमारा है, तो ये ऐसी नफ्सियात की हामिल कौमें भी बर्बाद हो जाती हैं। यदि ये देखते बांधते होते हैं, ये मेहनती लोग होते थे और काम करने वाले, ये कामचोर भी नहीं होते थे, ये इनके वो आँखें कान होते थे, शऊर होता था, लेकिन ये इतने तकब्बर में इतने अंधे हो चुके थे। आज भी इस तरह ये जो जदीद अक़वाम हैं ये कुछ जहालत में उस तरह नहीं है, ये हवाए नफ्स में, तकब्बर में और शहवात के पीछे भागने वाली हैं, वरना वो तहकीक में और ये कायनाती इल्म है, तस्खीर कायनात में ये बहुत आगे हैं। जिस तरह आज जितनी भी जदीद अक़वाम हैं, जदीद ममालिक हैं, वो
وہ سارے کے سارے یہ اس طرح یہ اپنے تکبر کی وجہ سے برباد ہوتے تھے اور اس ظام میں. اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. یہ ایسے معاشرے اور ایسی اقوام ہوتی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو تو وہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی تھی. وہ مطلب ایک ان کا معاشرہ شکست و ریخت کا شکار بھی ہوتا تھا. وہ فساد اور شر میں مبتلا بھی ہوتے تھے لیکن وہ اس سے نکلنے کی بجائے جو اس پر مطمئن ہوتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہمارے آبا و اجداد چلتے رہیں یعنی آبا پرستی. اور وہ عقل استعمال نہیں کرتے تھے اور ہدایت پر ان کے آبا و اجداد بے شک عقل بھی استعمال نہ کرتے ہوں ہدایت پر بھی نہ ہوں پھر بھی وہ باپ دادا کا راستہ نہیں چھوڑتے تھے. ایسی قومیں بھی برباد ہو جاتی ہیں ایسے معاشرے بھی. تو یہ کیٹیگری ہے ایک تباہ ہونے والوں کی کہ محض کسی چیز کو کسی راستے کو باوجود اس نے کہ اگر وہ عقل استعمال کریں اور نتائج کے حوالے سے دیکھیں تو آج جس طرح یہ مسلمان قوم ہے یا دیگر کئی اقوام ہیں جو بدترین استحصال کا شکار ہیں غربت ہے بدحالی ہے بد امنی ہے جرائم ہیں اور اختلافات ہیں تفرقہ ہے اور 20 طرح کے ذلتیں ہیں اور انحطاط ہے لیکن اس کے باوجود ان کو جب کہا جائے کہ آپ اس 1400 سالہ مذہبی ورثے سے ناتنق ہو جائیں اس کو چھوڑ دیں اور صرف اللہ کے نازل کردہ قرآن کا اتباع کریں تو وہ آج بھی بڑی بھاری اکثریت یہ مسلمانوں کی بھی یہی موقف رکھتی ہے کہ ہم تو قالوا بل نتبع ما ألفینا علیہ آباءنا ہم تو اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے. اور موقف ان کا یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ سب پاگل تھے کہ انہوں نے یہ جو جتنے مذہبی ورثہ ہے جتنی کتابیں ہیں جتنی شخصیات ہیں جتنے اکابرین ہیں جن کو کہ وہ الہ مانے ہوئے تھے جن کی وہ عبادت کر رہے تھے جن کی وہ باتیں مان رہے تھے ان کو انہوں نے تھاما ہوا تھا پکڑا ہوا تھا تو ہم بھی انہیں کو ہی تھام کے اور پکڑ کے رکھیں گے انہیں کے راستے پر چلیں گے. اور اس ذیلی عنوان کی جو آخری آیت ہے وہ ہے سورۃ ہود کی آیات ہیں 116 اور 117. اس میں ایسے اقوام کے تباہ ہونے والی اقوام کے اس رویے کا ذکر ہے ان کے روش زندگی کا جو فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. کہ اس سے پہلے جو مختلف اقوام مختلف ادوار میں جو لوگ گزرے ہیں تو ان میں جو لوگ جن کو اللہ رب کریم نے رزق میں وسعت دی ہوتی تھی جن کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ بھی ان کے پاس رزق بچ جاتا تھا تو وہ لوگوں کو فساد سے نہیں روکتے تھے فساد فی الارض سے یعنی کہ یہ جو ارتکاز دولت ہے یہ دولت کا چند ہاتھوں میں سمٹ جانا جس طرح آج پوری دنیا میں بدترین شکل ہے ارتکاز دولت کی کہ پوری دنیا کے جو مجموعی دولت ہے اور وسائل ہیں وہ محض چند ہاتھوں میں ان کا ارتکاز ہے. اتنے بڑے بڑے قارون اور اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں. تو پہلی قوموں میں بھی جو اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی کہ وہ فساد فی الارض سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے وہاں ہاں یہ کہ وہ تھوڑے سے لوگ جو اس کام سے روک رہے ہوتے تھے ان کو اللہ رب کریم نجات دیتا تھا اور جو مترفین ہوتے تھے یعنی جو یہ سرمایہ دار ایلیٹ کلاس معاشرے کی اشرافیہ مراد یافتہ طبقہ جن کے پاس یہ ان کی ضروریات زندگی سے بہت زیادہ مال دولت سرمایہ سہولتیں آسائشوں کا سامان آرام کا سامان ہوتا تھا تو وہی لوگ مجرمین ہوتے تھے اور وہی انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دعوت کو سب سے پہلے رد کرتے تھے. تو اللہ رب کریم تو کسی بستی کو اس حال میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس کے ظلم کی وجہ سے کہ وہ اگر اس میں بستی میں اصلاح کی کوشش کر رہے ہوں لوگ تو اللہ رب کریم اس کو ہلاک نہیں کرتا ان کے ظلم کے باعث. یعنی اگر اصلاح کا عمل جاری ہے اور اصلاح کرنے والے تو یہ جو ہلاکت ہے یہ تب ہوتی ہے جب لوگ اصلاح سے منہ موڑ لیتے ہیں اور یہ طیب اور خبیث الگ ہو جاتے ہیں. تو جو طیب ہوتے ہیں جو وحی کا اتباع کرنے والے ہوتے ہیں اللہ رب کریم کو نجات دے دیتا ہے اور جو دیگر راستوں پر ہوتے ہیں یعنی جو حکمرانوں کے عبد بنے ہوتے ہیں
یا جو مذہبی پیشواؤں کے پیچھے پیچھے احمقوں اور جاہلوں کی طرح اندھے بہرے بن کر چل رہے ہوتے ہیں، یا جو کو تکبر کر رہے ہوتے ہیں، یا جو سرمایہ داروں کے پیچھے خود سرمایہ دار بننے کی طرح پاگل ہو کر سرپرستی کے لیے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں زیادہ زیادہ سرمایہ جمع کرنے کے لیے. تو یہ وہ تمام رویے ہیں جو اس سے پہلے جو گزشتہ قومیں تھیں وہ ان رویوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکی ہیں قانون مقافات امن کے تحت. اور آج بھی اللہ وحدہ لا شریک کے وہ کلمات، اللہ کی سنت بدلی نہیں ہے. آج بھی اس روش کا وہی انجام ہوگا جو ہمیشہ ساری انسانی تاریخ میں ہوتا آیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ اس نشست کو مکمل کرتے ہیں، اور اس سے متعلقہ جو بقیہ آیات ہیں وہ انشاءاللہ عزیز ایک نشست ہوگی، اس میں وہ مکمل ہو جائیں گی. یہ ہمارے 6 ضمنی عنوانات ہو چکے ہیں اور اس میں 4 ابھی باقی ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی.